لیکن یہ جو عمر ہے جیسے 15 سے آگے جو عمر ہوتی ہے انسان کی، انسان اس میں ڈیولپ ہوتی ہے اس کی شخصیت، اس وقت وہ کون سے ایسے اثرات ہیں جو اس کی طبیعت پر، یا کون سے ایسے اسباب ہیں جو اس کو اس طرف توجہ دلائیں کہ بھئی اپنی زندگی کو کسی ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ انتخاب کرو اس کا؟ وہ اسباب یہ ہیں کہ وہ جو برائیوں میں پڑا ہوا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ پڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے سب سے بڑی چیز انسان کو جو گناہوں کی طرف یا ایسی اپنی خواہشات کی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے آج نکاح پڑھایا ہے جمعے کے دن، جن کی دعوت پہ میں لاہور انوائٹ ہوا ہوں، وہ ایک سنگر تھے، گلوکار تھے. ان کے میں نے یوٹیوب پہ کچھ گانے وانے بھی دیکھے، انہوں نے مجھے دکھایا کہ میں ایسے یہ میرے ڈانس ہے اور یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں وہ. تو ان کا رابطہ ہوا علماء سے، انہوں نے بیانات سنے، اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی زندگی میں تبدیلی کیوں آئی، کیسے آئی؟ تو انہوں نے اپنے کچھ ان کے لمبی چوڑی کارگزاری ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرا جو لائف اسٹائل ہے اس میں کامیابی نہیں ہے، وقتی طور پر ایک عیاشی ہے، وقتی طور پر ایک مزے کی زندگی ہے، اس کے بعد مستقبل بہت بھیانک ہے. تو نوجوان آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی ویژن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس زندگی میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں میں کامیاب ہو جاؤں گا، حالانکہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا. صحیح. اس کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے نا، یہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، یہ ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ اس طرز کے جتنے لوگ اس اسٹائل کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یا تو ڈپریشن کے مریض، ڈرگس لیتے ہیں. وہ میرے پاس یورپ امریکہ سے کالز آتی ہیں لڑکوں کی، یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نشے کے بغیر چل رہا ہو. میں ایبٹ آباد سفر کر کے گیا، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں سوئٹزرلینڈ میں پڑھ کر آئے ہیں، وہ آئی لینڈ میں. وہ مجھے کہنے لگے کہ وہاں ڈرگس کے بغیر کوئی چلتا ہی نہیں، اور خود بھی وہ ڈرگس لیتے تھے. تو وہ کہنے لگے آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ نہیں سٹا وٹا لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں. کہہ رہے نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ شراب پیتے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ تمباکو کھاتے ہیں، نہ جناب یہ کیسے زندگی گزرتی ہے آپ لوگوں کی؟ تو یہ جو زندگی ہے اس میں سکون نہیں ہے، تبھی تو آپ کو ایک مصنوعی چیزیں لینی پڑتی ہیں. اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم کسی اچھے مقصد کو سامنے رکھ کے جب زندگی گزاریں گے تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا ہمیں زندگی میں سکون ملے گا. تو جب آپ اس سے جو ہے نا آپ کی زندگی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھی میں نے اس ٹریک پہ زندگی گزارنی ہے، یہ جو میرا ٹریک چل رہا ہے نا یہ غلط ہے. قرآن کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے مردوں کے لیے عورتوں کو مزین کر دیا، اولاد کو مزین کر دیا، اور سونے چاندی کے ڈھیر کو مزین کر دیا، اور بنگلوں کو مزین کر دیا، اور تجارت کو. یعنی یہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اچھی سے اچھی عورت مجھے ملے، زیادہ سے زیادہ دولت مجھے ملے، سواری میری اچھی ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو. یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کے لیے مزین کی ہیں. تو مرد میں ظاہر ہے نوجوان آدمی کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو انہی چیزوں کے حصول کے لیے وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ برائی کرتا ہے جس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، قل انبئکم بخیر من ذالکم، ہم تمہیں اسے اچھا نہ بتائیں. بالکل. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤ، تمہیں عورتوں کی طرف رغبت ہو رہی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں گاڑیاں اچھی لگ رہی ہیں، بہت بری سوچ ہے تمہاری، تو کیا ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں ان چیزوں سے روکا نہیں ہے، فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی چیزیں نہ بتاؤں. اور وہ بتایا کہ للذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، ان سے بھی اچھی مل جائیں گی وہاں جا کے تمہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس سے بہتر ملے گا، اور یہ ختم ہونے والی ہیں، وہ ختم نہیں ہوگی. تو تھوڑا سا یہ اگر سوچ لیا کریں کہ بھئی یہاں ہم اپنی زندگی تمیز کے دائرے میں گزار دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی ہے اچھی گاڑی رکھنے پر، اچھا گھر خریدنے پر، حلال پر اکتفا کر لیں ہم. اچھی عورت پر بھی پابندی نہیں ہے، لیکن نکاح کے راستے سے. میں تو اس بارے میں مشہور ہوں 4 شادیوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی تم گرل فرینڈ نہ رکھو، 4 بیویاں رکھ لو.
اور آپ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو تلاش کر کے اس سے نکاح کریں. آپ پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, معاشرے کی طرف سے بہت سخت ریئیکشن ہوگا, مگر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ اگر رکھ لیں, نکاح کر کے رکھ لیں, اور گاڑی آپ حلال پیسوں سے خرید لیں, ٹھیک ہے نا, حلال طرح سے کمائیں, آپ محنت کر کے کما لیں, آپ تعلیم میں آگے جائیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, حلال پیسوں سے آپ بنگلہ بنا لیں, تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو آخرت بھی مل جائے گی اور دنیا بھی مل جائے گی. لیکن یہی ہے کہ وہ ایک دماغ میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے کہ بس میں تھوڑے دنوں میں بہت آگے نکل جاؤں, اس کے لیے پھر اپنا سکون برباد کرتے ہیں. حرام میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ اللہ رب العزت ان سے روکا نہیں ہے بلکہ ان سے اچھے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے.